بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم ہاؤنا شیئان نفس الوجوب ووجوب الاداء فنفس الوجوب سببہ الحقیقی والایجاب القدیم نور الانوار سبق نمبر 67 ہے، اور سبق نمبر 67 میں یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نفس وجوب اور وجوب ادا۔ تو یہاں یعنی نماز کے حوالے سے ہم دیکھیں دو چیزیں آ گئی، نفس وجوب اور وجوب ادا۔ اب جو نفس وجوب ہے تو نفس وجوب میں آگے دو چیزیں، ایک تو اس کا سبب حقیقی ہے نفس وجوب کا، اور وہ ہے هو الایجاب القدیم، ایجاب قدیم ہے۔ ایجاب قدیم سے مراد الموجب القدیم وهو اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دوسرا اس کا وسببہ الظاہری، دوسرا اس کا سبب ظاہری ہے، وهو الوقت، اور وہ وقت ہے۔ اقیم مقامہ، اور یہ جو وقت ہے اس کو ہم قائم مقام وہ پیچھے سبب حقیقی کی کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ملا جیون نے یہ فرما دیا ہے، لیکن نیچے جو محشی ہیں وہ حشی نے یہاں پر جو ہے ان پر رد کیا ہے۔ وہ حشی میں کہتے ہیں والحق خلاف ذلك، حق اس کے علاوہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ جو نفس ایجاب قدیم ہوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین۔ ایجاب قدیم جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خطاب ہے جو متعلق ہوتا ہے بندوں کے افعال کے ساتھ، وہ معنی تعلق طلبی، اور وہ معنی بنتا ہے کس کا؟ کہ تعلق ہونا طلب کا تعلق کس کے ساتھ؟ بالفعلی، فعل کے ساتھ ہونا، اور یہ طلب کا تعلق فعل کے ساتھ ہونا یہ تو فہو سبب لوجوب الادا، یہ تو وجوب ادا کا سبب بنتا ہے، لا لنفس الوجوبی، نفس وجوب کا سبب نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، اب جب نفس وجوب کا یہ سبب حقیقی نہیں بنتا، یہ تو وجوب ادا کر یہ بنتا ہے، جیسے یہ آگے آ بھی رہا ہے، تو پھر نفس وجوب کے لیے سبب حقیقی کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فالسبب الحقیقی لنفس الوجوب اما النعم التي منحها اللہ تعالی علی عبادہ، وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر کی ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نفس وجوب کے لیے سبب حقیقی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے، یہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے چلے جی، وہ وجوب الادا، دوسری چیز یہاں پر وجوب ادا ہے۔ وجوب ادا کے لیے بھی یہی دو سبب ہیں اس طرح کے، سبب الحقیقی، سبب حقیقی کیا ہے؟ تعلق الطلبی بالفعلی، طلب کا متعلق ہونا فعل کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں پر وجوب ادا کے ساتھ متعلق آ گیا نا، اس لیے پیچھے محشی نے رد کی ہے کہ وہ چیز تو اس کے ساتھ لگتی ہے، اس کے ساتھ نہیں لگتی، نفس وجوب کے ساتھ۔ وہ سبب ظاہری، و سبب ظاہری بھی ہے اس کا بھی ایک، وہ الامر، وہ امر ہے، صیغہ امر ہے۔ وقیم مقامہ، اور اس امر کو بھی سبب حقیقی کا قائم مقام کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات جب ہو گئی تو آگے کہتے ہیں ثم الظرفیت و سببیت لا تجتمعان بحسب ظاہر، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ظرف اور سبب اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں نا، وقت کو نماز کے لیے چونکہ سبب بھی بنایا ہے، ظرف بھی بنایا ہے، شرط بھی بنایا ہے، تو کہتے ہیں یہ کیسے بنا دیا آپ نے وقت کو؟ تینوں چیزیں تو بظاہر تو ظرف اور سبب اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس وجہ سے کہ ظرف کے اندر مظروف ہوتا ہے، تو ظرف وقت ہے تو اس کے اندر نماز ہونی چاہیے جیسا کہ ہے، والظرفیت یعنی اس ظرف کے اندر نماز ادا ہوگی نا، بعد میں تو قضا ہو جاتی ہے۔ اور سببیت، و سبب جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ سبب پہلے آتا ہے، مسبب بعد میں آتا ہے، تو وقت سبب ہے تو نماز کا فرض ہونا، نماز یہ مسبب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سبب گزر جائے، وقت گزر جائے، پھر نماز پڑھو، یہ تو ہو نہیں سکتے، یہ تو قضا ہو جائے گی۔ تو ظرف تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر مظروف ہو، اور سبب تقاضا کرتا ہے کہ پہلے سبب آئے پھر مسبب آئے، تو بظاہر تو آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ لا تجتمعان بحسب ظاہر، لأنہ، اس وجہ سے کہ ان ادیہ فی الوقت، اگر ادا کی جائے نماز وقت کے اندر، لا یکون سببا، یہ سبب نہیں بنے گی، سبب تو لأن سبب یجب ان یقدم علی المسبب، کیونکہ سبب میں تو یہ واجب ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے مسبب پر، وإن لم یؤدی فی الوقت، اور اگر وقت کے اندر ادا نہ کیا گیا، لا یکون ظرفا، پھر ظرف نہیں بنے گا، اذ الظرف ما یؤدى فیہ لا بعدہ، ظرف تو ہوتا ہے کہ اس کے اندر مظروف کو ادا کیا جائے، فلہٰذا پس اسی وجہ سے قالو، جواب دیتے ہیں، یہاں سے جواب شروع ہو گیا، ان الظرف
بے شک ظرف جو ہے ہوا جمیع الوقت، وہ تمام وقت کو کہتے ہیں، تمام وقت کو ظرف کہتے ہیں۔ والشرط ہوا مطلق الوقت، اور شرط جو ہے وہ مطلق وقت کو کہا جاتا ہے، مطلق وقت، خواہ وہ کوئی سا ہو، وقت کا شروع کا ایسا ہو، درمیانہ ہو، آخری ہو۔ اور سبب جو ہے هو الجزء الاول المتصل بالادا، سبب وہ وقت کا وہ جز ہوتا ہے، جز اول ہوتا ہے جو متصل ہوتا ہے بالکل ادا کے ساتھ۔ مثلا 2 بجے آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو 1:59 پر جو ہے وہ آپ کا جز اول متصل بالادا آ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں وَالسَّبَبُ هُوَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وَالْمُتَّصِلُ بِالْأَدَاءِ قبل الشُّرُوعِ فِي الْأَدَاءِ۔ تو بہرحال نماز شروع کرنے سے پہلے جو بالکل جز آخری ملا ہوتا ہے نا، یعنی جز اول جو ملا ہوتا ہے ادا کے ساتھ، مثلا میں نے کہا نا 2 بجے نماز شروع کرنی ہے تو 1:59 پر جو ہے آپ نے جو وقت ہے یہ بالکل جو شروع کرنا ہے، وہ شروع کرنے سے جو جز ملا ہوا ہے 1:59 سے جو منٹ ملا ہوا ہے، یہ یہاں پر سبب بن رہا ہوتا ہے۔ والکل فی القضاء، اور قضاء جو ہے نا اس کے اندر سارا وقت اس کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ظرف اور کھاتا تو ختم ہو جاتا ہے نا، کہ آدمی نے وقت کے اندر نماز نہیں پڑھی تو ظرف کے اندر مظروف نہیں آیا، تو اب مظروف چلا گیا باہر، اب جب باہر چلا گیا تو ظرف مظروف کا کھاتا ہی ختم ہو گیا یہاں پر، جو ظرف اللہ نے اس کے لیے رکھا تھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا والا، اب اس کے لیے کل وقت سبب بن گیا۔ بس 3 اوقات ثلاثہ جو ہے ان میں نہ پڑھے، باقی جس وقت چاہے تو وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے، کل وقت اس کے لیے سبب بن گیا۔ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ، اور یہ 4 قسمیں بن رہی ہیں۔ وَقَدْ فَصَّلَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول آگے جو آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی تفصیل کر دی ہے 4 قسموں کی۔ ویسے تو سابقہ اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 قسمیں یہ بنتی ہیں: جمیع وقت ادا، مطلق وقت ادا، جز اول متصل وقت ادا، اور چوتھا کل وقت قضا۔ لیکن مصنف نے آگے جو 4 قسمیں بنائی ہیں اصل وہ مراد ہیں یہاں سے، اب ان کو دیکھ لیتے ہیں آگے۔ تو امر موقت کی پہلی قسم، اس کی 4 قسمیں یہاں پر، امر موقت کی مقید بالوقت کی پہلی قسم کی 4 قسمیں یہاں پر جو ہے وہ آ رہی ہیں، 4 قسمیں۔ مثلا پھر 4 قسمیں کون سی ہیں؟ اما ان یضاف الی الجزء الاول، یا تو مضاف کیا جائے گا اس کو جز اول کی طرف، جز اول کی طرف، او الی ما یلی ابتداء شروع، یا جز وجوب کو یعنی جز اول کی طرف منسوب کیا جائے، یہ پہلی قسم ہے، یا وجوب کو وقت کے اس حصے کی طرف منسوب کیا جائے، وجوب کو جو نماز شروع کرنے کے ابتدا سے متصل ہے بالکل اس کی طرف، او الی الجزء الناقص عند ضیق الوقت، یا اس وقت کے تنگ ہونے کی صورت میں جزء ناقص کی طرف اس کو منسوب کیا جائے وجوب کو، او الی جملۃ الوقت، یا تمام وقت کی طرف اس کو منسوب کیا جائے جیسے کہ قضاء کے اندر ہوتا ہے۔ یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ یعنی اب یہاں پر اس کو دیکھیں کہ ان الاصل، اصل جو ہے یعنی ضابطہ یہ ہے، کل مسبب متصل بسببہ، ہر مسبب جو ہوتا ہے وہ اپنے سبب کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے ایک سوال جواب ہے، اس کو بھی دیکھ لیں آپ۔ سوال جواب یہاں پر کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مسبب یہاں پر ان المسبب ہا ہنا نفس الوجوب، مسبب تو یہاں پر نفس وجوب ہے، نہ کہ وجوب ادا، لل ادا، حالانکہ یہاں پر اس کو اتصال ادا کو جز کے ساتھ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تو قلتو کہتے ہیں اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں، نیچے محشی کہہ رہے ہیں نہ نفس الوجوبی، نفس وجوب یفضی الی الادائی، اصل میں نفس وجوب جو ہے وہ ادا کی طرف پہنچانے والا ہوتا ہے، تو پس ادا گویا کہ وہ سبب ہے نفس وجوب کے واسطہ سے، نفس وجوب کے واسطہ سے، بے شک اصل مسبب تو یہاں پر نفس وجوب ہی ہے، لیکن اس کے واسطے سے یہ ادا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال جواب حاشی کے اندر کیا گیا ہے، نیچے حاشیہ نمبر 4 کے اندر۔ اب آئیے واپس اس کے اوپر، تو کہتے ہیں فَإِنْ أُدِّيَتِ الصَّلَاةُ، پس اگر نماز ادا کر دی گئی فی اول الوقت، اول وقت کے اندر، یکون الجزء السابق علی التحریمۃ، تو یہ جزء سابق جو ہے وہ ہو جائے گا تحریمہ کے اوپر۔ کیا مطلب؟ مثلا 2 بجے نماز ادا کی ہے تو
جو ایک 59 ہے وہ جزء اول، وہ وہاں پر جو ہے یہ سبب اس کے لیے بن رہا ہے، وہ الجزء الذی لا یتجزأ، اور وہ جزء ہے جو تجزی کو قبول نہیں کرتا، وہ یہی سبب بن رہا ہے سببا لوجوب صلاۃ، نماز کے وجوب کے لیے۔ اچھا، فَإِن لَمْ يُؤَدِّ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، بس اول وقت میں اگر یہ نماز نہیں پڑھی گئی تو پھر ایسی صورت میں تنتقل سببیت الی الاجزاء التی، پھر یہ سببیت آگے چلے گی، منتقل ہوگی اگلے اجزاء کی طرف، التی بعد ہو، جو اس کے بعد ہیں، جو اس کے بعد ہیں۔ تنتقل سے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی انتقال تو مادی چیزوں کا ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ جو سببیت ہے یہ تو عارض ہے، آراز کو کیسے منتقل کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ یہاں ثابت ہونے کے معنی میں ہے، یعنی سببیت جزء اول میں ثابت ہوئی، نماز وہاں ادا نہ کی، تو عدم ادا کی صورت میں یہ بعد والے اجزاء میں ثابت ہو گئی، تو ثابت ہونا یہ مشابہ ہوتا ہے انتقال کے، اس وجہ سے ان کو مجازاً انتقال کا لفظ استعمال کیا۔ فیضاف الی الوجوب، اب اگر ادا نہیں کیا تو یہ وجوب آگے چلتا جائے گا، الی ما یلی ابتداء شروع من الاجزاء الصحیحہ، آگے اجزاء صحیحہ وقت کے جتنے آتے جائیں گے، وقت کے جو جزء صحیح ہوگا اس کے اندر نماز آگے جاتی جائے گی جب تک اس کا وقت نماز کا چل رہا ہے۔ فَإِن لَمْ يُؤَدِّ، اچھا یہاں ایک اور سوال بھی ہے نا کہ اس طرح تو پھر مختلف افراد مختلف اجزاء وقت میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی پہلے پڑھتا ہے، کوئی بعد میں، کوئی اس کے بعد، تو یہ تو ایک نماز اور جو واجب ہے اس کے لیے متعدد اسباب آ گئے پھر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اصل سبب حقیقی جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، یہ وقت تو اس کا معرف ہے، اور ایک شے واحد کے لیے متعدد معرفات تو ہو سکتے ہیں، متعدد معرفات ہو سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتے ہیں اس کے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يُؤَدِّ فِي الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ، اگر یہ ادا نہیں کیا اس نے اجزاء صحیحہ کے اندر نماز، اور یہ شروع کے وقت سے بھی گئی، درمیانے سے بھی گئی، اور جاتی جا رہی ہے اب آگے اجزاء صحیحہ سے، تو یہاں تک یہ وقت ہی تنگ ہو گیا، اتنا تنگ ہو گیا کہ بالکل تھوڑا سا وقت رہ گیا، فَحِينَئِذٍ يُضَافُ إِلَى الْوُجُوبِ، پھر یہاں پر اس وقت جو ہے وہ وجوب جزء ناقص کی طرف اس کو مضاف کیا جائے گا، عند ضیق الوقت، وقت کے تنگ ہونے کے وقت پر۔ وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ، اور یہ نہیں متصور، الا فی العصر، مگر عصر کے وقت میں، یعنی یہ جزء ناقص جو شروع ہوتا ہے وقت کا وہ صرف عصر کے وقت میں ہو سکتا ہے، باقی سارے نمازوں کے وقت ہیں وہ سارے کامل ہیں، صرف عصر کا وقت یہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے سورج غروب ہوتے وقت ہونے کے قریب جو وقت ہوتا ہے اس میں وقت ناقص ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَاةِ كُلَّ الْأَجْزَاءِ صَحِيحَةٌ، کیونکہ عصر کے علاوہ جتنی نمازیں سب کے ان نمازوں کے جتنے اوقات ہیں سب صحیح ہیں، ان میں کوئی جزء ناقص نہیں ہوتا، صرف عصر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ زردی پکڑے سورج تو وہ جزء ناقص آ جاتا ہے۔ وَهَذَا الْجُزْءُ النَّاقِصُ، اب یہ جزء ناقص کی مقدار کتنی ہے؟ مقدار ما یسع التحریمہ، عندنا ہمارے ہاں تو یہ ہے تکبیر تحریمہ جس میں کہہ سکے، کیونکہ ہمارے ہاں قدرت مطلقہ یہاں پر شرط ہے، وہ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اور مقدار ما یؤدى فیہ 4 رکعات عند ظفر، امام ظفر کہتے ہیں نہیں جس میں 4 رکعتیں کم از کم پڑھ سکیں، تو ان کی دلیل یہ وہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت کی مقدار وقت باقی اگر نہ رہا تو پھر بھی اگر آپ اس کے اوپر یہ لازم کر رہے ہیں تو اس صورت میں تو وجوب اگر آپ اس کے اوپر لا رہے ہیں تو نماز واجب کرنا یہ تکلیف مارا یطاق سے ہوگا، اور حالانکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کم از کم 4 رکعتوں کا وقت ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں۔ فلا تنتقل السببیۃ عنده الی ما بعدہ، امام ظفر کے ہاں یہ پھر اگر اتنا تنگ وقت رہ گیا ہے تو پھر یہ سببیت بعد کی طرف ان کے یہاں منتقل نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا نا اس سے کم وقت میں، تو پھر سببیت کو آگے کیوں چلائیں؟ لأنہ خلاف الامر والشرع، کیونکہ یہ آگے چلانا امر الہی اور شرع کے خلاف ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ فَإِن كَانَتْ، تو خلاصہ یہاں تک یہی ہو گیا کہ 4 قسمیں تھیں، وجوب کو جزء اول کی طرف منسوب کیا، یا وجوب کو اس حصے کی طرف وقت منسوب کیا کہ جو نماز شروع کرنے سے بالکل ابتدا سے وہ ملا ہوا ہے، یا جزء ناقص کی طرف کیا جیسے عصر کے وقت، یا کل وقت کی طرف کیا جیسے کہ قضا نماز کا وقت۔
اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ اگر اول وقت میں نماز نہیں پڑھی تو آگے جاتا جائے گا یہ نماز کا وقت سبب بن کر، یہاں تک کہ وہ تنگ وقت آ جائے اور یہاں تک کہ وہ جزء ناقص آ جائے صرف عصر کے اندر، وہ ممکن ہے۔ اور جاتے جاتے پھر اگر ادا وقت نکل گیا تو ادا سے نکل جائے گی، پھر کل وقت اس کے لیے قضا کے طور پر سبب بنے گا۔ یہ خلاصہ ہو گیا۔ اور فَإِنْ كَانَ هَذَا الْجُزْءُ الْأَخِيرُ، پس یہ جز اگر ہو یہ جزء اخیر کامل ہو، کما فی صلاۃ الفجر وجبت کاملۃً، تو یہ نماز بھی پوری کامل ہو کر اس کے اوپر واجب ہوگی۔ فَإِنْ اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالطُّلُوعِ، یعنی اگر عارض ہو گیا اس کو فساد طلوع ہونے کے ساتھ، سورج طلوع ہونے کے ساتھ، بطلت الصلاۃ، نماز باطل ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی ایک رکعت پڑھ چکا تھا کہ اچانک سورج طلوع ہو گیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ باطل ہونے کا مطلب بعض کہتے ہیں کہ فرض باطل ہوں گے، نفل باطل نہیں ہوں گے، بعض کہتے ہیں دونوں باطل ہو جائیں گے، فرض بھی نفل بھی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ فجر کی طرح، عصر کی طرح فجر بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے حدیث پیش کی ہے، من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک رکعت والی صبح کی تو سورج طلوع ہونے سے پہلے تو اس کو صبح کی نماز مل ہی گئی۔ من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، عصر کا معاملہ بھی وہی ہے اور فجر کا معاملہ بھی وہی ہے۔ لیکن نحن نقول، ہم یہ کہتے ہیں، لما وقع التعارض بین هذا الحدیث وبین النہی الوارد عن الصلاۃ، جب دو قسم کی روایتیں آ گئی ہیں، نہی والی بھی آ گئی ہیں اور یہ بھی آ گئی ہے، تو رجعنا الی القیاس، ہم قیاس کی طرف جائیں گے، بھائی غور و فکر کریں گے۔ قیاس کو ہم نے دیکھا تو قیاس میں ہمیں نظر آیا کہ عصر کے بارے میں تو یہ حدیث ہے، لیکن صبح کے بارے میں یہ حدیث کیا ہوگی، وہ اس کو نہیں لیا جائے گا، اس حدیث کو عصر کے بارے میں لیا جائے گا۔ کیوں؟ صبح کا وقت سارا کامل ہوتا ہے، ناقص کوئی نہیں ہے، تو کامل شروع کی تھی ناقص میں چلا گیا تو کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ اور عصر کا وقت ناقص میں شروع کی تھی ناقص میں ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ادا ہو سکتی ہے۔ یہ پھر ہم قیاس کی طرف گئے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ اچھا جی، اب ہم کہتے ہیں کہ صبح کی نماز وہ باطل ہو جائے گی، اس میں 3 قول بیان کر دیے، وَيَحْكُمُ بِالِاسْتِئْنَافِ، اور دوبارہ پڑھنے کا حکم لگایا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْجُزْءُ نَاقِصًا، اور اگر یہ جز ناقص ہو، کما فی صلاۃ العصر، جیسا کہ عصر کی نماز میں ہی ہو سکتا ہے، وجبت ناقصۃً، تو یہ واجب ہوئی ناقص ہو کر۔ فَإِنْ اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالْغُرُوبِ، اگر سورج غروب ہو رہا ہے اور اس پر فساد آ رہا ہے، لم تفسد الصلاۃ، نماز فاسد نہیں ہوگی عصر کی، کیونکہ وہ ناقص وقت میں شروع کی تھی، ناقص وقت میں ہی ادا کر رہا ہے، لأنہ اداها کما وجبت، کیونکہ وہ اسی طرح ادا کر رہا ہے جس طرح واجب ہوئی تھی، ناقص واجب ہوئی تھی، ناقص ہی ادا کر رہا ہے۔ وکان قولہ، یہ بھی سوال کا جواب ہے کہ امر موقت مقید بالوقت جو ہے اس کی 4 قسمیں آپ نے بنائی ہیں، تو یہ 4 نہیں 2 بنتی ہیں، آپ نے 4 کیوں بنا دی ہیں؟ کیونکہ یہ جو تیسری ہے نا، یہ او الی ما، یا دوسری او الی ما یلی ابتدا شروع، اس کو اگر آپ تھوڑا غور کریں تو جزء اول بھی اس میں آ سکتا ہے، جزء اول سے ملا ہوا وقت شروع، اور جزء ناقص بھی اس سے آ سکتا ہے، اس میں بھی ایسے ہی ما یلی ابتدا شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم کے اندر پہلی بھی آتی ہے، تیسری بھی آ سکتی ہے، تو خام خواتین بنانے کی کیا ضرورت ہے، کوئی فگر تو زیادہ نہیں کرنے، تو ایک قسم اس کو بنا لیں اور دوسری قسم او الی جملۃ الوقت، وہ قضاء والے وقت کو بنا لیں۔ تو آپ نے کیوں اتنی بنا دی؟ یہ سوال جواب ہو گیا، یہ سوال ہوا یہاں پر۔ شامل الجزء الاول، کہتے ہیں وکان قولہ الی ما یلی ابتدا شروع شامل للجزء الاول وللجزء الناقص، لان الجزء الاول والجزء الناقص انما يصير سببا لوجوب الصلاۃ ان اذا شرع فيه، کہ جزء اول ہو جزء ناقص ہو، یہ تو سبب بنتے ہیں نا وجوب نماز کے لیے، اس وقت ہی بنیں گے اذا شرع فيه، جب اس کے اندر وہ شروع کرے نماز نا، واما اذا لم يشرع فيه لم يصير سببا، جب شروع نہ کریں تو وہ سبب بنتے بھی نہیں ہیں، تو شروع کے ساتھ ہی ہے، تو دوسرے کے اندر شروع ہی کا ہی ذکر ہے نا، تو شروع تو ان دونوں کے اندر بھی آ رہا ہے، دوسروں میں بھی، یعنی پہلے اور تیسرے میں بھی آ رہا ہے۔ فینبغی ان یقتصر علیہ، پس مناسب یہی تھا اور یہی ہے کہ اسی پر اکتفا کیا جائے اور ان تینوں کو سمیٹ کر، دو پہلے اور تیسری کو سمیٹ کر دوسری کے اندر سمو دیا جائے۔ الا سے جواب ہو رہا ہے، الا ان الجزء الاول، مگر یہ کہ ہو سکتا ہے، بات یہ ہو کہ جزء اول لاہتمام شانہ عند الجمہور صرح بہ، کہ جمہور کے ہاں چونکہ اس کی شان بہت زیادہ تھی، محتم بشان چیز تھی جزء اول، حتی ذهب کل الائمۃ سوا ابی حنیفہ الی استحباب الاداء فیہ، یہاں تک کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سارے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے، تو گویا اول وقت کی شان بہت زیادہ تھی، محتم بالشان تھا، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا۔
اور جزء ناقص کا ذکر کیوں کیا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو الگ سے، تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْجُزْءُ النَّاقِص، اس وجہ سے جزء ناقص کو الگ سے ذکر کیا، لِأَجَلِ خِلَافِيَّةِ ظُفَرَ فِيهِ صَرَّحَ بِذِكْرِهِ۔ یہ اس میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف چل رہا تھا کہ وہ جزء ناقص کسے کہتے ہیں کہ جس میں کم از کم 4 رکعت نماز ادا کر سکیں، اور ہم کہتے ہیں جس میں تکبیر تحریمہ کہہ سکے، جس کے اتنا بقدر وقت اس میں رہتا ہو۔ تو وہ اس اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اس کو الگ ذکر قسم کے طور پر ذکر کیا گیا۔ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا أَدَّى الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ، کہتے ہیں یہ ساری کی ساری بات اس وقت ہے کہ جب یہ آپ نماز وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا فَاتَتِ الصَّلَاةُ عَنِ الْوَقْتِ، اور جب نماز سرے سے نہ پہلے وقت میں پڑھی، نہ درمیانے وقت میں پڑھی، اور نہ ہی وہ جزء ناقص میں پڑھی، بس سیدھا گیا جی جو آخر وقت ہی سارا ختم کر گیا، قضا ہو گئی نماز، فوت ہو گئی نماز وقت سے، فَحِينَئِذٍ يُضَافُ الْوُجُوبُ إِلَى جُمْلَةِ الْوَقْتِ، پھر اس وجوب کو ہم تمام وقت کی طرف کیا کریں گے؟ منسوب کریں گے، کیونکہ اب ظرف کا کھاتا تو ختم ہو گیا، اب صرف سبب ہی سبب رہا، کل وقت کو سبب بنا دیا۔ لِأَنَّهُ قَدْ زَالَ الْمَانِعُ عَنْ جَعْلِ كُلِّ الْوَقْتِ سَبَبًا، کیونکہ اب معنی یہاں پر کیا ہو گیا ہے؟ وہ زائل ہو گیا ہے۔ کون سا معنی؟ جو سارے وقت کو سبب بنانے کے لیے معنی تھا، وہ یہاں پر زائل ہو گیا سارے وقت کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ كَوْنُهُ ظَرْفًا، وہ ظرف بننا تھا۔ ظرف کا تقاضا یہ تھا کہ ظرف کے اندر مظروف ہو، وہ ظرف والا کھاتا ختم ہو گیا اب یہاں پر۔ وَهُوَ كَوْنُهُ ظَرْفًا لِلصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الْوَقْتُ، کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو ظرف بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اب صرف سبب ہی سبب رہا، تو کل وقت کو ہم نے سبب بنا دیا۔ فلما کانا کل وقت سببا للقضاء، پس جب ہے سارا کا سارا وقت سبب قضا کے لیے، وہ کامل، پھر وہ کامل طور پر وہ وقت آئے گا، وہ کل وقت آئے گا، اس میں ناقص میں آپ قضا نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں کر سکتے کہ گزشتہ کل کے عصر کی نماز آج کے عصر کے مکروہ وقت میں ادا کریں، یہ صرف آج کے عصر کی نماز کا معاملہ چل رہا ہے بس، کیونکہ اب اس کو قضا کے لیے کل وقت ہے اور کامل وقت ہے، لہٰذا اس کو کامل وقت میں پڑھنا پڑے گا، ناقص میں نہیں پڑھ سکتے آپ، وہ کامل اب واجب ہو گئی ہے۔ فحینئذ تجب الصلاۃ کاملۃ، کیونکہ وہ نماز جو کل کی ہے وہ کامل طور پر واجب ہو چکی ہے۔ فلا یتعدی الا فی الوقت الکامل، لہٰذا اس کو وہ ادا نہیں ہوگی اب وقت کامل، مگر وقت کامل کے اندر ہی ادا ہوگی۔ وإلیہ اشارہ بقولہ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے صاحب منار نے، فلہذا لا یتعدی عصر یومہ عصر امسہ فی الوقت الناقص، نہیں ادا ہوگی عصر امسہ فی الوقت الناقص، گزشتہ کل کے عصر کی نماز وقت ناقص میں ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کامل سبب اس کے لیے متوجہ ہو گیا، بخلاف عصر یومہ، بخلاف اس کے کہ آج کے عصر کی نماز لیٹ ہوتے ہوتے مکروہ وقت میں پہنچ گئی نہ ہو، یعنی جیسے فلی اجلی ان سبب وجوب العصر، بس اس وجہ سے کہ ان سبب وجوب عصر الیومی، آج کے دن کے عصر کی کا وجوب جو ہے اس کا سبب والوقت الناقص، وہ وقت ناقص ہے، اذا لم یؤدہ فی الاجزاء صحیحہ، جب اس سے پہلے اجزاء صحیحہ میں اس نے ادا نہیں کیا تھا، کرتے کرتے آج کے عصر کی نماز کا وقت ناقص آ گیا، وہی اب اس کے لیے سبب بنا۔ وہ سبب وجوب عصر الامسی، اور کل کے جو عصر کے وجوب ہے، سبب ہے، وجوب کا سبب ہے، وہ کل الوقت وقت الفائت الکامل، وہ تو فوت شدہ پورا وقت ہے، اب کامل وقت ہے، اس کو ہم کامل درجے میں رکھیں گے۔ گزشتہ کل کی نماز آج کے ناقص وقت میں نہیں پڑھ سکتے، آج کے عصر کی نماز ناقص وقت میں چلی گئی تو اس کو اگر شروع کرتے ہیں تو ناقص شروع کی ناقص ادا ہو سکتی ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں لا یتعدی عصر الامس فی الوقت الناقص، نہیں ادا ہو سکتی گزشتہ کل کے عصر کی نماز وقت ناقص میں، لأنہ اس وجہ سے کہ لما فاتت الصلاۃ عن الوقت، جب فوت ہو گئی نماز وقت سے، تو وقت ادا سے، تو کان کل الوقت سببا، اب کل وقت اس کے لیے سبب بنا، وہ کامل، اور وہ کامل ہے، ظاہر بات ہے وہ کل وقت، بے اعتبار اکثر اجزائی ہی، اپنے اکثر اجزاء کے اعتبار سے، وَإِنْ كَانَ، اگرچہ یشتمل علی الوقت الناقص، اگرچہ وہ خود بھی مشتمل ہے وقت ناقص کے اوپر، لیکن ناقص وقت میں اس کو نہیں پڑھیں گے ہم، فلا یصح قضاء، پر نہیں صحیح ہوگی اس کی قضا، الا فی الوقت الکامل، مگر وقت کامل میں ہی ادا ہوگی، اس کی قضا ہوگی۔ وَيَتَعَدَّى عَصْرُ يَوْمِهِ فِي الْوَقْتِ النَّاقِصِ، اور آج کے عصر کی نماز ادا ہو سکتی ہے وقت ناقص میں، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ، جب اس نے وقت اول میں نہیں پڑھ سکا، وَاتَّصَلَ الشُّرُوعُ فِي الْجُزْءِ النَّاقِصِ، اور اس کا شروع متصل ہو گیا جزء ناقص میں ہی، تو جزء ناقص میں ہی شروع کی، وہ جزء ناقص میں ہی مکمل کر رہے تو جائز ہو جائے گی۔
کانا ہوا سبب لوجوب ہی، تو گویا وہی سبب اس کے لیے بن رہا ہے جو ناقص ہی اس کے وجوب کا. فیؤدی ناقصا کما وجبات، پس اگر وہ ادا کر رہا ہے، یا فیؤدی ناقصا، پس اگر ادا کی گئی ہے ناقص تو ایسے ہی ہوگی کما وجبہ، جیسا کہ واجب ہوئی تھی. مطلب ناقص میں شروع کی تھی، ناقص جز میں، جز وقت میں، اور ناقص میں ہی ادا کر رہا ہے، تو ٹھیک ہو سکتی ہے. ولا یقال، اور نہ کہا جائے، یہ سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے یہاں پر کہ اگر کوئی شخص ہے، ان من شرع صلاۃ العصر، ایک شخص ہے اس نے عصر کی نماز شروع کی ہے، فی اول وقت، اول وقت میں، تو ممدہا، پھر اس کو لمبا کر گیا ہے، بالتعدیل، خوب تعدیل ارکان کے ساتھ، زبردست قسم کے تعدیل ارکان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، والتطویل الی ان غربت الشمس، یہاں تک اتنی لمبی نماز اس نے پڑھی کہ سورج غروب ہونے لگا. فإن هذه الصلاة قد تمت ناقصة، یہ نماز تحقیق ناقص ادا ہو جائے گی. وکانا شروعها فی الوقت الکامل، کہ اس نے شروع تو وقت کامل میں کی تھی، اور آ کے ناقص میں وہ پوری کر رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ جائز ہو جاتی ہے، تو یہ کیوں جائز ہو جاتی ہے؟ یہ تو وقت کامل میں شروع کی تھی بھائی، تو یہ صبح کی نماز کی طرح یہ بھی باطل ہونی چاہیے نا. لأننا نقول، یہاں سے جواب دے رہے ہیں بھائی، ایک ہوتا ہے رخصت، ایک ہوتا ہے عزیمت. عزیمت یہ ہے کہ اصل چیز کو، اوریجنل چیز کو لیا جائے بلا جنین چیز کو، اصل چیز کو، اوریجنل چیز کو بلا عوارض کے. اور رخصت یہ ہے کہ عوارض کے ساتھ دیا جائے. مثلا سفر میں کوئی آدمی اگر سفر میں روزہ ہی رکھتا ہے تو یہ اصل ہے، عزیمت ہے. لیکن اگر وہ افطار کرتا ہے تو یہ عوارض ہے، سفر کا عارض اس کو لگا ہے، تو افطار کی گنجائش بھی ہے اس کے لیے سفر شرعی میں. تو عزیمت اصل ہے کہ ہر وقت اور پورا وقت، یہ ایک تقاضا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہیں، اللہ کے احسانات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے نعمتیں ہم گن نہیں سکتے، ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں. تو اصل عظیمت تو یہ ہے کہ پورا وقت منعم حقیقی کو ہم دیں، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، سوتے کیا بلکہ جاگتے اللہ کا شکرانہ ہی ادا کرتے رہیں ہر وقت. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کچھ حوارث بھی رکھے ہیں، ان کی وجہ سے شکرانے کا ایک وقت رکھا ہے، باقی دنیا کے اس مشاغل کے لیے بھی وقت رکھ دیے ہیں. تو یہ رخصت ہے. لیکن اب کوئی آدمی یہاں پر عزیمت کرنا چاہتا ہے کہ پورا وقت عصر کی نماز کو دینا چاہتا ہے، شروع سے لے کر وہ اخیر تک، وہ جا کے ناقص وقت میں داخل ہو جاتا ہے کامل میں شروع کر کے. تو یہ کراہت ہم اس کی عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے برداشت کر لیں گے، اور یہ کراہت ہم کہیں گے معاف ہے، کیونکہ اس نے عزیمت پر عمل کیا. عزیمت پر عمل کرنے والا اگر تھوڑی بہت کوتاہی بھی کر لیتا ہے تو اس کی کوتاہی کو معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ عزیمت کا شاہ سوار ہوتے ہیں. یہ بات یہاں کر رہے ہیں. اب سنیے جی. ثم مدها بالتعديل والتطويل إلى أن غربت الشمس فإن هذه الصلاة قد تمت ناقصة، وكان شروعها في الوقت الكامل، لأننا نقول إنما يلزم هذا ضرورة ابتنائه، ضرورة ابتنائه على العزيمة، یہ عزیمت پر اس کی بنا کرنے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہ لازم ہو رہا ہے. اچھا، فإن العزیمت، بے شک عزیمت جو ہے، فی کل صلاۃ، ہر نماز کے اندر یہی ہے کہ ان یؤدی فی تمام الوقت، کہ وہ نماز کو پورا وقت جو ہے وہ نماز اس کو گھیر لے. ٹھیک ہے، اصل تو یہی ہے. فالاحتراز عن الکراہۃ مع الاقبال علی العزیمۃ، بس احتراز یہاں پر کراہت سے اس وجہ سے کہ وہ آ رہا ہے عزیمت کے اوپر، مما اسے لا یجتمع قط، کہ نہیں جمع ہوتی وہ اس میں یعنی عزیمت پر آ رہا ہے، اس سے ہے کہ نہیں جمع ہوتی کبھی بھی اس کے ساتھ وہ چیز، یہ صورت. ٹھیک ہے، یعنی کراہت سے بچتے ہوئے عزیمت پر عمل یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا نا. کراہت تو لازمی آئے گی جب یہ اول سے لے کر بالکل آخر وقت تک جائے گا، تو ساتھ مکروہ وقت تو ناقص وقت تو آئے گا نا. فجعل هذا القدر من كل صلاة، بس یہ من الکراہت عفوا، بس اس اندازے کو یہاں پر جو ہے اس اتنا اندازہ جو کراہت کا یہاں پر آیا ہے، عفوا اس کو معفو قرار دے دیا گیا ہے، معفو قرار دے دیا گیا ہے، معاف ہے، کیونکہ یہ عزیمت کا شاہ سوار ہے. تو اتنی چھوٹی موٹی مسٹیک جو ہے اس کی معاف شمار کی جائے گی. اچھا جی. ومن حکم ہی، اور یہ جو امر ہے، امر مطلق عن الوقت، کہ وہ قسم کی جس میں وقت ظرف، شرط اور سبب ہوتا ہے، اس کا حکم یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اشتراط نیت تعین،
نیت کا متعین کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس طرح نہیں کہے گا کہ آج ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، آج کی ظہر کی نماز میں تو سنت بھی آتے ہیں اور نفل بھی آ سکتے ہیں، یہ سارے اس کے اندر اس کا احتمال تو ہے، گنجائش تو ہے، تو یہ مطلق نیت کافی نہیں ہوگی۔ یوں کہے گا کہ آج کے ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، آج کے ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، یہ تعیین کر لے اس کی، ٹھیک ہے۔ یعنی یوں نہیں کہے گا آج جو ہے آج ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، ایسا نہیں، آج ظہر کی پڑھتا ہوں ایسا نہیں، آج ظہر کی نماز کی نیت، آج ظہر کے فرض کی نماز کی نیت، یہ اپنے ذہن میں رکھ لے، یہ نیت کر لے، مطلق نہ کرے کہ آج ظہر کی نیت کرتا ہوں۔ آج ظہر کی نیت میں تو بہت ساری عبادتیں، بہت ساری چیزیں ہیں، نفل وغیرہ سارا کچھ آ سکتا ہے۔ ای من حکم هذا القسم الذي، یعنی اس قسم میں سے ہوا ظرف کہ وہ ظرف ہے اشتراط و نیت تعینی، شرط یہاں پر نیت کی تعین کا جو ہے وہ چونکہ ظرف ہے اور اس میں بہت سارے وقت ظرف ہے، تو اس میں دوسری نمازوں کا، عبادتوں کا احتمال بھی موجود ہے، تو لہذا شرط ہے یہاں پر نیت کا متعین کرنا۔ بیائی یقولا، بئی طور پر صورت اس کی یہ ہوگی، یوں کہے نویت ان اصلی ظہر الیومی، آج کے ظہر کی میں نماز پڑھتا ہوں، تو یہ تعین ہو رہی ہے آج کے ظہر کی، یہ نہیں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، ظہر تو کوئی ولا یصح بمطلق النیہ، مطلق نیت کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہوگا، تعین ضروری ہے۔ لأنه لما كان الوقت ظرفا، جب وقت ہے ظرف، صالحا للوقتی، یہ وقتی نماز کے لیے بھی صلاحیت رکھتا ہے، وغیرہ ہی، اور اس کے علاوہ نمازیں نفلی اور قضا نمازوں کے لیے بھی کیا رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے ظرف، وقت ظرف بن کر۔ یجب ان یعین النیہ، یعین النیہ، واجب ہے کہ وہ نیت کو کیا کرے، متعین کرے، تاکہ دیگر احتمالات نمازوں کی، عبادتوں کے اس سے ہٹ جائیں اور ظہر کی فرض نماز اسی طریقے سے تعین نیت کے ساتھ ادا ہو جائے۔ ولا يسقط لضيق الوقت، اب یہ ہے یہاں پر ایک بات بتا رہے ہیں کہ اگر وقت بہت تنگ بھی ہو جائے پھر بھی نیت کا اشتراط ختم نہیں ہوگا، نیت پھر بھی شرط رہے گی۔ مثلا اتنا تھوڑا سا وقت رہ گیا کہ صرف فرض وقتی نماز ہی پڑھ سکتا ہے، تو آپ کوئی کہے جی اور نمازوں کا احتمال ہی ختم ہو گیا، نہیں، پھر بھی ہوگا۔ خلاصہ یہی ہے کہ اول جز کو نیت سے متعین کرنے سے نماز بعد کے اجزاء میں قضا نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر وقت بہت تنگ بھی ہو گیا نا، صرف فرض نماز کا ہی وقت رہ گیا، پھر بھی اشتراط نیت شرط ہوگی، یہ بتا رہے ہیں۔ اذا ضاق الوقت عن التوسعات، وقت تنگ ہو گیا ہے، وسعت سے نکل گیا ہے، بسبب تقصیر ہی، کیوں نکلے جی؟ اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، الی آخر الوقت، او بسبب نومی ہی اور نسیانی ہی، یا بھول گیا نماز کو یا سو گیا تھا اس وقت میں، پتہ ہی نہیں چلا، نیند لمبی ہو گئی، تو لا يسقط تعین پھر بھی ساقط نہیں ہوگی، عن ذمتی، اس کی ذمہ سے، لأنه، کیوں؟ اس وجہ سے، انما جاء الضيق، کیونکہ یہ جو تنگی آئی ہے بسبب العارض، سبب عارض کی وجہ سبب سے آئی ہے، وفی الاصل کان سعۃ، لیکن اصل معاملے میں تو کشادگی موجود تھی، یعنی کشادگی موجود تھی، اور یہ نایاب اور نادر الوقوع مسئلہ ہوتا ہے، اس طرح ہو جائے کہ آدمی نماز بالکل آخری وقت تک پہنچ جائے، سب جو ہے اس کو بھول جائے یا سویا رہے یا کوتاہی کر لے، یہ کبھی کبھار کا معاملہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اصل معاملہ وہی ہے کہ بس نیت شرط ہے، سو شرط ہے، چاہے وقت جتنا بھی رہے، نیت شرط ہے اس کے لیے۔ ولا يتعین بالتعیین، اور تعیین نیت یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں متعین ہوگی نیت مگر ادا کے ساتھ ہی ہوگی، مگر ادا کے ساتھ ہوگی۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جزء اول میں وقت کی نیت کرتا ہے نا، تو اس میں اگر اس نے ادا نہیں کی تو بعد میں وہ ادا کرے گا تو قضا ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ یہ اصل میں 3 قول ہیں، حاشیہ نمبر 4 میں اتر کے دیکھیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ بھائی اگر جزء اول میں نیت کی اور نہیں پڑھ سکا تو جزء بعد والے جز کی طرف چلی جائے گی، پھر بعد والے جز کی طرف چلی جائے گی، اور یہ ادائی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ دوسرا قول دیکھیں، بعض الشافعیہ، بعض شافعیہ کہتے ہیں جزء اول میں اگر نیت کی اور نہیں پڑھ سکا تو اگلے جز کی طرف جائے گا تو قضا ہوگی، واہ جی۔ اور بعض حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ جزء اخیر متعین ادا کے لیے، جزء اخیر متعین ادا کے لیے اگر وہ اول وقت میں وہ ادا کرے گا تو یکون نفلا، نفل شمار ہوگی، یسقط به الفرض، لیکن اتنا ہے کہ فرض اس کے ساتھ ساقط ہو جائے گا۔ فخطا، معاشی کہتے ہیں سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں، سیدھی سی بات ہے،
پہلے وقت میں وقت کے پہلے جز میں جو ہے متعین کرنے سے اگلے جز میں وہ ناقص اس کی قضا کی طرف نہیں جاتا. جب تک وہ وقت رہے گا تو ادا ہی رہے گی، قضا کی طرف نہیں جائے گا. اور یہ معاملہ تب اس کا ختم ہوگا، فنش ہوگا کہ یہ جب ادا کر لے، عمل کر لے، عمل کے ساتھ ہی جا کے ہم کہیں گے بس یہ چیز ادا ہو گئی ہے. بعض نیتوں کے تعین کے ساتھ وقت کے اندر اندر قضا کی طرف نہیں جائے گا. اذا عینہ، کہ جب اس نے متعین کیا احد اول الوقت او وسط، اور یا او اوسطہ، یا اس نے معین کیا احد اول الوقت او اوسطہ او آخر ہی، یا اس نے درمیانہ وقت یا آخر وقت متعین کیا. لا يتعین بتعینہ اللسانی او القصدی، اس کی لسانی اور قصدی تعین سے یہ متعین نہیں ہوگا، مگر انہ اذا الا اذا ادا، مگر انہ اذا ادا، مگر یہ کہ جب اس نے عملی طور پر اس کو ادا کر لیا تو پھر ہم کہیں گے ادا ہو گیا، متعین ہو گیا وہ وقت جس میں اس نے ادا کر دیا ہے. ففی ای وقت ادا یکون ذلک الوقت متعینا، بس جس وقت میں بھی وہ ادا کرے گا ہوگا وہی وقت اس کے لیے متعین، ادا کرنے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، نہ کہ صرف نیت کے ساتھ. وَإِن لَمْ يُؤَدِّ فِي مَا عَيَّنَهُ، اور اگر اس نے ادا نہ کیا اس میں جس نے اس کو متعین کیا تھا، بل فی جز آخر، بات کرے جز کے اندر اس نے ادا کیا، لا یسمى قضاء، اس کو قضا نہیں کہیں گے، لا یسمى قضاء، اس کو قضا نہیں کہیں گے. کل حانث فی الیمین، جیسے کہ حانث فی الیمین. حانث فی الیمین کا مطلب یہ ہے نا کہ ایک آدمی اگر اس نے قسم کھا لی اور حانث ہو گیا اور کفارہ دینا ہے تو اس کو کہا گیا ہے ان 3 چیزوں میں تجھے اختیار ہے، 10 مسکینوں کو تو کھانا کھلا، اس کو یا کپڑے پہنا، یا غلام آزاد کر، یا آخر میں روزے رکھ، یہ چیزیں نا. تو اب اگر کسی نے یہ ارادہ کیا، نیت کر لی، تعین کر لی کہ میں نے بس کپڑے ہی بنا کے دینے ہیں، بعد میں اس کو کپڑے نہیں بنا کے دیے، اس نے کھانا کھلا دیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا کفارہ ادا نہیں ہوا، بس کفارہ ادا ہو گیا کس کے ساتھ جی؟ کھانا کھلانے کے ساتھ. تو اب بے شک اس نے نیت پہلے کی تھی کپڑے پہنانے کی، وہ نہیں کر سکا اور اس نے کھانا کھلا دیا، تو بس عمل کو دیکھیں گے، نیت کے اس کو نہیں دیکھیں گے اور کہیں گے کہ کفارہ ادا ہو گیا. تو اصل عمل ہے، محض نیت نہیں ہے. فإنه يتخير في كفارتها بين 3 أشياء: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عين واحدا منها باللسان أو بالقلب لا يتعين عند الله تعالى ما لم يؤده. اگرچہ زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ متعین کرتا رہے لیکن اللہ کے ہاں متعین نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ فإذا أدى صار متعین، جب وہ کسی ایک طریقے سے کفارہ ادا کر لے گا پھر ہم کہیں گے متعین ہو گیا اور اس کا کفارہ ادا ہو گیا. وَإِنْ أَدَّى غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ اولا یکون مؤدیا، اگر وہ اس نے اس جو پہلے متعین کیا تھا اس کے غیر کو اس نے لیا، یعنی اس نے کپڑے پہنانے کو متعین کیا تھا اور بعد میں اس نے کھانا کھلا دیا، تو پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ادا کرنے والا نہیں ہے، ہم کہیں گے کفارہ ادا کرنے والا ہی ہے. تو یہاں تک تو یہ ادا ہو گیا. اب اگلی قسم کی طرف ہم جا رہے ہیں.